नसीरुद्दीन हमायूं सल्तनत का बादशाह तो बन गया, मगर उसकी उम्र का निस्फ हिस्सा जिला वतनी और आवारगी में गुजरा। हमायूं इल्म फल्कियात और रियाजी का शाइक था, मगर सल्तनत के उमूर से बेबहरा था और अपने ही भाइयों की गद्दारी के बास सल्तनत खो बैठा। मगर उसने हिम्मत न हारी और दोबारा हिंदुस्तान के तख्त पर जलवा अफरोज हुआ। मैं हूं उस्मान मिर्जा और चैनल 51 न्यूज की नई सीरीज मुगलिया सल्तनत में हम आपको आज इसी बादशाह के मुतल्लिक हकाइक बताएंगे। नाज़रीन, नसीरुद्दीन हमायूं 6 मार्च 1508 को काबुल में पैदा हुआ। हमायूं एक महज़्ज़ब और पढ़े लिखे शख्स थे, मगर अपने वालिद की तरह सिपाही नहीं थे। इसे कमजोर मालियाती निज़ाम और शिकारी अफगानों की मसाइल का सामना था। गुजरात के हुक्मरान बहादुर शाह से भी बड़ा खतरा लाहक था। हमायूं के भाई कामरान मिर्जा ने, जो काबुल और कंदहार के इंचार्ज थे, पंजाब तक अपना अख्तियार बढ़ा लिया। हमायूं ने उस वादे को याद किया जो उसने अपने वालिद की मौत के वक्त उनसे किया था कि अपने भाइयों के साथ हुस्न सलूक करेगा। खाना जंगी से बचने के लिए कामरान की पंजाब पर बलादस्ती पर रजामंद हो गया। शेर खान, जो कि शेर शाह सूरी के नाम से मशहूर हुए, की क़ियादत में बिहार और उत्तर प्रदेश के आस पास के इलाकों में अफगान ताकत की नशोनुमा ने हमायूं को कार्रवाई शुरू करने पर मजबूर किया। 1532 में दोरा में अफगानों को शिकस्त देकर हमायूं ने चूनड़ के ताकतवर किले का मुहासरा कर लिया। 4 माह की मुद्दत के बाद हमायूं ने शेर शाह की बात मानकर कि वो मुगलों का वफादार रहेगा, मुहासरा वापस ले लिया। लेकिन बाद में ये बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। हमायूं ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल दिल्ली से एक नए शहर दिन पनाह की तामीर में गुजारे, जबकि उसके दुश्मन खुद को मजबूत कर रहे थे। बहादुर शाह की तरफ से आने वाले खतरे को समझते हुए, जिसने राजस्थान पर कब्जा कर लिया था और तमाम मुगल मुखालिफ अनासिर को उकसाया था और पनाह दी थी, हमायूं ने उसके खिलाफ मार्च किया। उसने गुजरात और मालवा पर कब्जा किया और उन्हें अपने भाई अस्करी के कंट्रोल में छोड़ दिया। गुजराती लोगों की बगावतों को रोकने में नाकाम अस्करी ने आगरा जाने का फैसला किया। ये खौफ हमायूं के दिल में पैदा हुआ और उसने अस्करी को मंटवा में तैनात किया, क्योंकि उसे डर था कि अस्करी आगरा को अपने लिए ले जाएगा। लिहाजा गुजरात और मालवा को छोड़कर हमायूं ने अपने भाई का ताकुब किया और राजस्थान में मुलाकात के बाद दोनों भाइयों में सुलह हो गई। जब हमायूं बहादुर शाह के मामलात में मगन था तो शेर खान ने बंगाल के हुक्मरान को शिकस्त देकर खुद को मजबूत कर लिया था। शेर खान ने रहतास और बंगाल के किले पर कब्जा कर लिया। चन्नार पर कब्जा करने के बाद हमायूं ने शेर खान का मुकाबला करने के लिए बंगाल की तरफ कूच किया। जब हमायूं गोड़ पहुंचा तो उसे अपने छोटे भाई हिंदल की बगावत की इत्तला मिली। हमायूं बगावत को रोकने के लिए आगरा चला गया। शेर खान, जो उस वक्त खामोश था, हमायूं की फौज पर हमले करने लगा। हमायूं बड़ी मुश्किल से चौसा पहुंचा तो एक भरपूर जंग हुई, जिसे तारीख में कन्नौज की जंग से याद किया जाता है। यह जंग शेर खान ने जीत ली और हमायूं की फौज को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी गई और वो बगैर बादशाही के शहजादा बन गया। शेर शाह और सूरी खानदान, जब से हमायूं ने कन्नौज की जंग में तख्त छोड़ दिया था, उस वक्त से लेकर 1555 में जब वो दोबारा इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हुआ, दिल्ली पर सूरी खानदान के शेर शाह की हुकूमत थी। एक जागीरदार के घराने में पैदा हुए और फरीद का नाम दिया गया। इसे शेर खान, हिंदी में शेर को मारने के बाद ये खिताब दिया गया। जब वो तख्त पर बैठा तो उसे शेर शाह कहा जाता था। अपनी काबिलियत और कारकर्दगी से वो हिंदुस्तान में अफगानों का सरदार बनकर उभरा। उसकी फौज, सलाहियत और सफारतकारी ने उसे हमायूं और बहुत से दूसरे राजपूत हुक्मरानों पर फतह दिलाई।
مالوا بغیر لڑائی کے گر گیا۔ میواڑ کے رانا ادے سنگھ نے بغیر کسی مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیے۔ شیر شاہ کا کلنجر پر قبضہ کرنے کا اگلا منصوبہ ناکام ہو گیا، کیونکہ 1545 میں تیر لگنے سے اس کی موت واقع ہوگی۔ شیر شاہ کے بعد اس کا دوسرا بیٹا اسلام شاہ بادشاہ بنا، جس نے 1553 تک حکومت کی۔ چھوٹی عمر میں اس کی موت نے جانشینی کے بارے میں الجھن کی کیفیت پیدا کر دی، اور ہمایوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوری حکمرانوں سے دہلی اور آگرہ دوبارہ حاصل کر لیا۔ جب شیر شاہ ہمایوں کا تعاقب کر رہا تھا تو اس نے خضر خان کو بنگال کا گورنر چھوڑ دیا تھا۔ خضر خان نے بنگال کے سابق حکمران سلطان محمود کی بیٹی سے شادی کی اور بادشاہ کی طرز کی طرح برتاؤ کرنے لگا۔ واپسی پر شیر شاہ نے اسے زنجیروں میں جکڑنے کا حکم دیا۔ صوبائی ناانصافی کے مسئلے سے واقف ہونے کے ناطے اس نے سوچا کہ اس مسئلے کا اصل حل ایک مضبوط انتظامی نظام قائم کرنا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی حکومت کو انتہائی مرکزیت کا حامل بنا دیا۔ دہلی سلطنت کے مقامی انتظامی ڈھانچے میں کچھ تبدیلیاں کی گئی۔ گاؤں کے سردار، جنہیں ان کے زیر انتظام علاقے میں چوری ہونے والے سامان کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا، وہ چوکس ہو گئے۔ کسانوں کی فلاح و بہبود کا سب سے اہم مسئلہ تھا۔ جب کسان برباد ہوتا تھا تو شیر شاہ مانتا تھا بادشاہ برباد ہوتا ہے۔ شیر شاہ نے اس بات کا بہت خیال رکھا کہ فوج کی نقل و حرکت سے فصلوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس نے ایک لچکدار رینیو سسٹم کی پیروی کی۔ زمین کا سروے کیا گیا اور زمین کی زرخیزی کے مطابق آمدنی طے کی گئی۔ کچھ علاقوں میں جاگیرداری اور زمینداری کے نظام کو جاری رہنے دیا گیا۔ دوسری جگہوں پر اس نے مجموعی پیداوار کا صرف ایک حصہ جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ شیر شاہ نے تاجروں کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہوئے بھی یہی تشویش ظاہر کی۔ تجارت کی حوصلہ افزائی کے لیے اس نے تجارتی پابندیوں کو آسان بنایا۔ صرف داخلے اور فروخت کے مقام پر ٹیکس جمع کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ سونے، چاندی اور تانبے کے سکوں کے دھاتی مواد کی معیاری کاریگری نے بھی تجارت کو آسان بنایا۔ اس کا کرنسی کا نظام پورے مغل دور میں جاری رہا اور انگریزوں کے دور میں سکوں کی بنیاد بن گیا۔ اور تجارت کے فروغ کے لیے شیر شاہ نے پرانی سڑکوں کی مرمت اور نئی سڑکیں بچھا کر ہائی وے کا ایک مضبوط نظام برقرار رکھا۔ مغرب میں دریائے سندھ سے بنگال کے سونار گاؤں تک گرینڈ ٹرنک سڑک کی مرمت کے علاوہ اس نے گجرات کی بندرگاہوں کو آگرہ اور جودھا پور سے ملانے والی سڑک بھی بنائی۔ لاہور کو ملتان سے ملانے والی سڑک بچھائی گئی۔ شاہراہیں سیراؤں اور ریسٹ ہاؤسز کے ایک بڑے جال سے مالا مال تھی، جہاں تاجروں کو کھانا اور رہائش فراہم کی جاتی تھی، جو تیز تجارت کو یقینی بناتے تھے۔ شیر شاہ کی تعمیر کردہ کچھ سڑکیں اب بھی زندہ ہیں۔ ان سڑکوں نے اپنے آس پاس کے قصبوں کی ترقی کو بھی یقینی بنایا۔ شیر شاہ نے بڑے پیمانے پر خیرات کی مشق کی۔ اس نے بے سہارا لوگوں کو خزانے سے وظیفہ دیا۔ شیر شاہ ایک راسخ العقیدہ اور متقی سنی تھے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے تعصب کے بغیر انصاف فراہم کیا، ظالموں کو سزا دی، خواہ وہ رئیس ہوں یا اس کے رشتہ دار۔ باغی زمینداروں اور وڈیروں اور چوروں ڈاکوؤں کو سخت سزائیں دے کر اس نے سلطنت میں امن و امان کی مؤثر بحالی کو یقینی بنایا۔ جس مالیاتی انتظام کے لیے اکبر اور ٹوڈر مل کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے، وہ بڑی حد تک شیر شاہ کے طریقوں پر مبنی تھی۔ اپنے مختصر دور حکومت میں شیر شاہ کے پاس نئے شہر اور محلات بنانے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ راجہ تودل مل، شیر شاہ سوری کے اتحادی نے ہمایوں کو روکنے کے لیے قلعہ رہتاس تعمیر کیا اور اس نے دہلی میں ایک نیا فصیل والا شہر بنایا جو بعد میں پرانا قلعہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے ساسارام میں اپنا مقبرہ بھی تعمیر کروایا۔ شیر شاہ نے جاگیرداری اور زمینداری کے نظام سے نئے نظام کو متعارف کرایا۔ جاگیرداری ایک زمین کی مدت کا نظام ہے جو دہلی سلطنت کے دوران تیار کیا گیا تھا۔
اس نظام کے تحت اسٹیٹ کے موصولات کی وصولی اور اس پر حکومت کرنے کا اختیار ریاست کے ایک اہلکار کو دیا جاتا تھا۔ زمینداری اصطلاح سے مراد زمین کی مدت کے دوسرے نظام سے ہے۔ لفظ زمیندار کے معنی فارسی میں زمیندار کے ہیں۔ مغلیہ زمانے میں زمینداروں کا تعلق امرا کے طبقے سے تھا۔ اکبر نے امرا کے ساتھ ساتھ پرانے حکمران خاندانوں کی اولادوں کو بھی زمین دے دی تھی اور انہیں موروثی طور پر اس سے لطف اندوز ہونے دیا۔ زمیندار کرایہ داروں اور کاشتکاروں سے محصول وصول کرتے تھے اور ایک مقررہ رقم ریاست کو بھیج دیتے تھے۔ 1545 میں شیر شاہ سوری کی موت کے بعد اس کے کمزور جانشینوں نے 10 سال حکومت کی۔ کنوج میں شکست کے بعد ہمایوں نے فرار ہو کر فارس میں پناہ لے لی تھی۔ پھر ہمایوں فارسی فوجیوں کے ساتھ افغانستان چلا گیا۔ وہ قندھار اور کابل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے بھائی کامران مرزا نے انہیں سکون سے رہنے کی اجازت نہیں دی۔ بھائیوں کے درمیان کشمکش تیز ہوتی گئی اور پھر آخرکار کامران کو ہمایوں سے سمجھوتا کرنا پڑا۔ در اثنا سوری سلطنت بکھر گئی اور یوں ہمایوں کا حملہ آسان ہو گیا اور پنجاب میں افغان فوجیں مغلوں کی طرف بھاگنے لگی۔ ہمایوں ایک بار پھر شہنشاہ بن گیا۔ دہلی واپس آنے کے فوراً بعد جب وہ دہلی کے قلعے میں لائبریری کی سیڑھیوں سے نیچے گرا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ لین پول کی رنگین الفاظ میں ہمایوں نے اپنی زندگی سے ٹھوکر کھائی، جیسا کہ اس نے ٹھوکر کھائی۔